اردو ناول اباقہ قسط نمبر 78۔ دوسرے روز ٹھیک دوپہر کے وقت وہ اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے۔ یہ سرسبز پہاڑی علاقہ تھا، پرندے اور چھوٹے موٹے جانور بھی کثرت سے تھے۔ اس کے باوجود انسانی آبادی کہیں دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اس علاقے میں انہیں ایک ایسی پہاڑی تلاش کرنا تھی جس کی چوٹی دیکھ کر ایسا لگتا ہو کہ کسی چڑیا کے بچے نے دانہ لینے کے لیے منہ کھول رکھا ہے۔ یہ نشانی اسد کو اس سرائے کے مالک نے بتائی تھی۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس سے پہلے من چلے نوجوانوں کی ایک ٹولی اس لڑکی کی تلاش میں روانہ ہوئی تھی، لیکن چند روز بعد ہی وہ مایوس ہو کر لوٹ آئے تھے۔ اسد نے اپنے ساتھیوں کو دو دو تین تین کی ٹولیوں میں مختلف اطراف میں پھیلا دیا اور شام کے وقت ایک مقررہ جگہ ملنے کی ہدایت کی۔ دن ڈھلے تک وہ مطلوبہ چوٹی تلاش کرتے رہے۔ شام کو وہ ملے تو کسی کی طرف سے حوصلہ افزا خبر نہیں آئی۔ اگلے روز پھر تلاش شروع ہوئی۔ اسد نے ویران ٹیلوں میں ایک تنہا شخص کو دیکھ لیا۔ وہ اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ گھوڑے بھگاتا اس شخص تک پہنچا اور اسے دیکھتے ہی وہ سمجھ گیا کہ یہی توتم خاں ہے۔ اس سے پہلے اس نے توتم خاں کی ایک جھلک دیکھی تھی۔ توتم خاں بھی گہری نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اسد اور اس کے ساتھیوں کے جسموں پر سادہ لباس تھے اور انہوں نے اپنے چہرے پگڑیوں میں چھپا رکھے تھے۔ دیکھنے میں وہ روزگار کی تلاش میں نکلے ہوئے مسافر یا ڈاکو لگتے تھے۔ اپنے سامنے اتنے آدمی دیکھ کر بھی توتم خاں کے چہرے پر مطلق خوف نظر نہیں آیا۔ اسد نے پوچھا، کون ہو تم؟ توتم خاں اطمینان سے بولا، یہی سوال تم سے میرا بھی ہے۔ اسد نے کہا، ہم مسافر ہیں، روزگار کی تلاش میں مشہد جا رہے ہیں۔ توتم خاں انہیں ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھتا رہا۔ شاید یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ مسافر ہیں تو ادھر کیسے آ نکلے۔ اسد نے اس کی الجھن کو بھانپ کر کہا، ہم کل سے راستہ بھٹکا ہوا ہے، لیکن تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ توتم اعتماد سے بولا، میں یہاں کچھ بھی کر رہا ہوں، تم سے مطلب نہیں، لیکن میں تمہیں ایک عارضی روزگار ضرور فراہم کر سکتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اسد نے پوچھا۔ توتم نے بے تکلفی سے کہا، گھوڑے سے نیچے اترو تو کچھ بات کریں۔ اسد اور اس کے ساتھی نیچے اتر آئے۔ کچھ دیر کی جان پہچان کی گفتگو کے بعد توتم بولا، اس کا معاوضہ میں تمہیں 2 ایسے قیمتی پتھروں کی شکل میں دے سکتا ہوں، مشہد میں جن کی مالیت کم از کم 5000 اشرفی ہے، لیکن تمہیں میرے ساتھ پورا تعاون کرنا ہوگا اور کسی قسم کا لالچ دل میں نہیں لانا ہوگا۔ تھوڑی سی گفتگو کے بعد اسد اور توتم میں شرائط طے ہو گئیں۔ توتم خاں نے سامنے پھیلی ہوئی چٹانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہاں کل سے ایک عورت چھپی ہوئی ہے۔ اس کے آگے ایک تیز بہاؤ والا پہاڑی نالا ہے، اس لیے وہ پار نہیں جا سکتی۔ انہی چٹانوں میں اس نے کہیں پناہ لے رکھی ہے، اسے تلاش کرنا ہے۔ اسد نے کہا، یہ عورت ہے کون؟ توتم خاں بولا، یہ عورت میری ملکیت ہے لیکن وفادار نہیں۔ میں اسے راہ راست پر لانے کے لیے اس ویرانے میں لے آیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ لوگوں سے دور رہ کر سدھر جائے گی، مگر ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی۔ پچھلے 3 ماہ میں اس نے کم از کم 4 دفعہ فرار ہونے کی کوشش کی ہے۔ توتم خاں کافی دیر اسد کو مارینا کے بارے میں بتاتا رہا اور اسد صبر و تحمل سے یہ باتیں سنتا رہا۔ اس کا خون اندر ہی اندر کھول رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے اپنے کام کا آغاز کر دیا اور اونچی نیچی چٹانوں میں مارینا کی تلاش میں مصروف ہو گئے۔ شام ہونے میں تھوڑی دیر باقی تھی
جب اسد سے کوئی 100 گز آگے ایک سپاہی چلایا، یہ رہی۔ اس کے ساتھ ہی اسد نے سرخ لباس والی ایک عورت کو تیزی سے بھاگتے دیکھا۔ اس کے لمبے ریشمی بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ ایک سپاہی سامنے آیا اور اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر عورت کو روکنا چاہا۔ عورت نے تیزی سے رخ بدلا اور نشیب میں چھلانگ لگا دی، لیکن یہاں سے ٹھوکر لگی اور وہ اوندھے منہ زمین پر گری۔ اس کے منہ سے ہلکی سی کراہ نکل گئی۔ اسد اتنے فاصلے سے بھی یہ آواز پہچان گیا، وہ مارینا ہی تھی۔ اس سے پہلے کہ مارینا پھر اٹھنے کی کوشش کرتی، توتم خان پتھر پھلانگتا ہوا اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اس نے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور ایک زور کا تھپڑ مارا۔ اسد کے تن بدن میں بجلی سی دوڑ گئی، مگر اس نے ضبط کیا اور دھیمے قدموں سے چلتا مارینا کے قریب پہنچ گیا۔ اس کا چہرہ ابھی تک پگڑی میں چھپا ہوا تھا۔ دوسرے سپاہی بھی موقع پر پہنچ چکے تھے۔ مارینا نے ایک ایک کی صورت دیکھی، پھر روحانسی آواز میں بولی، خدا کے لیے مجھے اس ظالم کے پنجے سے نکال لو، مجھے مار ڈالے گا۔ جواب میں توتم خان نے ایک غسیلا قہقہا لگایا۔ مارینا کی بے چارگی پر اسد کا دل خون ہو رہا تھا۔ اب اور انتظار مشکل تھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ مارینا التجا آمیز نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اسد نے پگڑی کا پلو چہرے سے ہٹایا۔ مارینا نے اسے دیکھا اور سکتے کے عالم میں رہ گئی۔ اسد! اس کے ہونٹوں سے ایک حیرتناک چیخ نکلی، پھر اس کے چہرے پر مسرت کی یلغار ہوئی اور وہ خود کو توتم خان سے چھڑاتی ہوئی تیر کی طرح اسد کی طرف آئی۔ چند قدم بھاگ کر وہ اسد سے لپٹ گئی اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب توتم خان کے حیران ہونے کی باری تھی۔ وہ منہ کھولے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ایک جھٹکے سے تلوار نکالی اور مارینا کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، کیا حماقت ہے یہ؟ رک جاؤ! اسد چلایا، مجھے دیکھو، میں بھائی ہوں اس بہن کا، اگر ایک قدم بڑھاؤ گے تو ٹکڑے کر دوں گا۔ توتم نے سنی انسنی کرتے ہوئے مارینا کی طرف چھلانگ لگائی۔ اسد نے پھرتی سے گھوم کر مارینا کو اپنی آڑ میں لیا۔ توتم کا وار اسد کے کندھے کو چھوتا ہوا گزر گیا۔ اسد کے سپاہیوں نے تلواریں نکالی اور تیزی سے توتم خان کو گھیر لیا۔ رک جاؤ! اسد بولا، یہ میری بہن کا گناہ گار ہے، اس سے حساب بھی میں ہی لوں گا۔ نہیں اسد! مارینا اس کا بازو پکڑتے ہوئے بولی، تمہیں کچھ ہو نہ جائے۔ اسد نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ نہیں مارینا، باغیرت بھائی بہنوں کو یوں بے آسرا چھوڑ کر نہیں مرتے۔ اس نے کھینچ کر مارینا کو خود سے جدا کیا اور چھلانگ لگا کر توتم خان کے سامنے آیا۔ توتم خان کی تلوار بجلی کی طرح کوندی۔ اسد تیزی سے نیچے جھکا، پھر اس کا بھرپور مکہ توتم خان کی تھوڑی پر پڑا اور وہ الٹ کر پتھروں میں گرا۔ اس نے تلوار نکالی اور توتم کو اٹھنے کا موقع دیا۔ توتم پر ایک دم وحشت سوار ہو گئی۔ وہ چلا کر اسد پر حملہ آور ہوا، تلواریں ٹکرائی اور دونوں میں گھمسان کی لڑائی ہونے لگی۔ سپاہی ساکت کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ توتم کے ایک زوردار حملے سے اسد لڑ کھڑا کر جھاڑیوں میں گرا۔ توتم خان اس موقع پر فیصلہ کن وار کر سکتا تھا، مگر اسد نے زبردست ذہانت کا مظاہرہ کیا اور لیٹے لیٹے تلوار توتم خان کی طرح اچھال دی۔ خنجر کی طرح تیرتی ہوئی تلوار توتم خان کے اٹھے ہوئے بازو میں پیوست ہو گئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا۔ اس ایک لمحے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسد اپنے پنجوں پر کھڑا ہوا اور اس نے ایک طاقتور مکہ توتم کے منہ پر مارا۔ توتم لڑ کھڑایا اور اس کے بعد اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ تلوار اس کے زخمی ہاتھ سے چھوٹ گئی اور اسد اسے روئی کی طرح دھنکنے لگا۔ اس کا انداز غضبناک تھا۔
تھوڑی ہی دیر بعد لہیم شہیم منگول خون میں لت پت سنگلاخ زمین پر پڑا تھا۔ اس میں سر اٹھانے کی ہمت بھی باقی نہیں رہی تھی۔ اسد کی ہدایت پر سپاہیوں نے آگے بڑھ کر اس کی مشکیں کس دیں۔ اسد مرینا کے پاس پہنچا۔ اپنی پگڑی جو لڑائی کے دوران کھل چکی تھی اس نے پتھروں سے اٹھائی اور آنچل کی طرح مرینا کے سر پر پھیلا دی۔ نہر کلثومیہ کے پار اباکا کے خلاف چھاپا مار کارروائی ناکام ہوئے 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ ایک روز خلیفہ وقت اپنے دربار میں موجود تھے۔ مصاحبین و امراء درجہ بدرجہ مزین نشستوں پر بیٹھے تھے۔ کچھ سیاسی امور پر گفتگو ہو رہی تھی۔ دفتر ناظم شہر تیز قدموں سے اندر داخل ہوا اور آداب بجا کر خلیفہ کے قریب پہنچ گیا۔ خلیفہ کے پاس جھک کر اس نے نہایت دھیمے لہجے میں کوئی بات کہی۔ خلیفہ کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی دکھائی دی۔ انہوں نے ناظم سے کچھ کہا اور وہ جلدی سے باہر نکل گیا۔ ذرا ہی دیر بعد وہ ایک ادھیڑ عمر شخص کو لیے اندر داخل ہوا۔ یہ شخص خلیفہ کے روبرو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ ناظم نے اس سے کہا، اے شخص، جو کچھ تو نے مجھے بتایا امیر المؤمنین تیری زبان سے سننا چاہتے ہیں۔ ادھیڑ عمر شخص نے لرزہ آواز میں کہا، خلیفۃ المسلمین، میں بندہ حقیر شہر کے جنوبی حصے میں نہر کلثومیہ کے پاس آٹے کی ایک چکی کا مالک ہوں۔ کل کام کی زیادتی کی وجہ سے میں رات گئے گھر روانہ ہوا۔ میں نہر کے دوسرے پل کے پاس پہنچا تھا کہ ایک سایہ تاریکی سے نکلا اور اس نے مجھے دبوچ دیا۔ یا امیر، میں نے اس کی شکل دیکھی تو سرتا پیر کانپ گیا۔ خلیفہ مستنصر نے کہا، اے شخص، جو کچھ کہنا ہے مختصر کہہ۔ اس شخص نے تھوک نگل کر کہا، امیر المؤمنین، وہ اباقا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، جا شہر والوں کو بتا دے میں کل ٹھیک نصف شب کو ان کی بستی میں آؤں گا۔ این اس گھڑی جب رات کا تیسرا پہر شروع ہوگا میں امیر التجار معین الملک کو اٹھا کر لے جاؤں گا۔ وہ اپنے گرد جتنی دیواریں کھڑی کرنا چاہتا ہے کر لے، حکومت اس کو بچانے کے لیے جتنا زور لگا سکتی ہے لگا لے، مگر نصف شب کے بعد معین الملک میرے رحم و کرم پر ہوگا۔ پورے دربار کے لیے یہ اطلاع دھماکہ خیز تھی۔ مجرم کی دیدہ دلیری حد سے تجاوز کر چکی تھی۔ اس نے نہ صرف حکومت وقت کے ایک نہایت اہم عہدیدار پر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کیا تھا، بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر اس کا اعلان بھی کر رہا تھا۔ بغداد انتظامیہ کے لیے یہ ایک کھلی آزمائش تھی۔ لوگوں میں پہلے ہی اضطراب کی لہر دوڑ رہی تھی۔ مجرم ناکام کارروائی کے بعد مغویہ اور مسلم بن داؤد کے ساتھ روپوش ہو چکا تھا۔ اگر وہ اس بار بھی کامیاب رہتا تو حکومت کا کہیں ٹھکانہ نہ تھا۔ خلیفہ نے اسی وقت دربار برخاست کر دیا اور اپنے خاص مشیروں اور مصاحبین کے ساتھ صلاح مشورہ شروع کر دیا۔ شام تک مختلف عہدیداروں میں ملاقاتیں جاری رہیں۔ ایک زبردست لاہ عمل تیار کیا گیا۔ خلیفہ کا حکم تھا کہ مجرم کسی قیمت پر کامیاب نہیں ہونا چاہیے۔ پورے شہر کی ناکہ بندی کر دی گئی، خاص طور پر معین الملک کی رہائش قلعے کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ان تیاریوں کو دیکھ کر آسانی سے کہا جا سکتا تھا کہ اگر مجرم نے معین الملک تک پہنچنے کی حماقت کی تو اس کا انجام دردناک ہوگا۔ معین الملک تک پہنچنا تو دور کی بات، سلیمانی ٹوپی کے بغیر وہ اس علاقے میں داخل بھی نہ ہو سکتا تھا۔ ہر گلی اور ہر موڑ پر سادہ لباس والے سپاہی موجود تھے۔ بلا مبالغہ بغداد کی 3/4 انتظامیہ اس علاقے کو گھیرے ہوئی تھی۔ معین الملک کے مکان کی اس طرح تلاشی لی گئی تھی کہ کہیں چوہے کا بچہ بھی ہوتا تو پکڑا جاتا۔ مکان میں جو دستہ تعینات کیا گیا تھا
اس کے ایک ایک سپاہی کی شناخت کی گئی تھی۔ ناظم شہر کا حکم تھا کہ عشاء کے بعد فجر کی نماز تک کوئی شخص، مرد، عورت، بچہ معین الملک سے ملاقات نہیں کرے گا۔ مجرم نے ایک عجیب طرح کا ہراس ذہنوں پر طاری کر دیا تھا۔ کوتوال شہر اد کھلے دروازے کی درز سے بار بار معین الملک تو دیکھتا تھا، جیسے ڈر ہو کے وہ بھاپ بن کر اڑ جائے گا۔ جوں جوں رات بھیگ رہی تھی، دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی، سینکڑوں نگاہیں معین الملک کی محافظت کا فریضہ انجام دے رہی تھی۔ آخر رات کا دوسرا پہر ختم ہوا، تیسرے پہر کی پہلی گھڑی شروع ہوئی۔ ایک ایک پل برسوں پر محیط تھا، وقت دھیرے دھیرے سرکتا رہا اور آخر پہلی گھڑی ختم ہو گئی، دوسری گھڑی شروع ہوئی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ کچھ نہیں ہوا، معین الملک اپنی جگہ موجود تھا۔ پہرے داروں کے اعصاب آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگے۔ خطرے کا وقت گزر گیا تھا۔ دروازے پر کھڑے فربا اندام کوتوال نے ایک طویل جمائی لی اور اس وقت ناظم شہر بدحواسی میں بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کوتوال کے قریب پہنچ کر بولا، غضب ہو گیا عمار، غضب ہو گیا۔ مجرم مغربی حصے سے وزیر خارجہ کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ یہ خبر کوتوال کے سر پر وزنی ہتھوڑے کی ضرب ثابت ہوئی، ساتھ ہی سپاہیوں کی طرح اس کا منہ بھی کھلا رہ گیا۔ جو پہلا خیال اس کے ذہن میں آیا یہی تھا، مجرم نے ہم سے بہت بڑا دھوکہ کیا ہے، بہت بڑا دھوکہ۔ تھوڑی ہی دیر میں انتظامیہ کے مخصوص حلقوں میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ وزیر خارجہ کا اغوا کوئی معمولی بات نہیں تھی، اور مجرم نے یہ اغوا اس طرح کیا تھا کہ پوری انتظامیہ کے چہرے پر تمانچے کا نشان رہ گیا تھا۔ انتظامیہ نے تمام وسائل معین الملک کی حفاظت پر لگا دیے تھے، اور دوسری طرف ایک ایسا کام ہو گیا تھا جو ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وزیر خارجہ کا اغوا معین الملک کی موت سے کہیں زیادہ سنگین تھا۔ یہ خبر جب خلیفہ مستنصر تک پہنچی تو انہوں نے سب سے پہلا حکم دیا کہ اس خبر کو پھیلنے سے روکا جائے۔ خوش قسمتی سے اس حکم کی درست طور پر تعمیل ہوئی۔ انتظامیہ اس خبر کو اپنے ذمہ دار حلقوں تک محدود رکھنے میں کامیاب ہو گئی۔ نچلی سطح کے جو اہلکار اس حادثے سے باخبر ہو چکے تھے، ان کے لیے نظر بندی کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ خلیفہ مستنصر نے دوسرا حکم یہ دیا کہ مجرم کو ہر قیمت اور ہر صورت میں روپوش ہونے سے روکا جائے، اس کے لیے فوج کی خدمات حاصل کی جائے اور کسی مصلحت کو آڑے نہ آنے دیا جائے۔ جس وقت بغداد کے لوگ گہری نیند سو رہے تھے، انتظامی حلقوں میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ دوسری طرف اباقہ وزیر خارجہ کو عقاب کی طرح اچک کر اپنے چٹانی بسیرے میں واپس پہنچ چکا تھا۔ اب اس کے یرغمالیوں کی تعداد پھر 3 ہو گئی تھی، اور ان میں خلافت عباسیہ کا وزیر خارجہ بھی شامل تھا۔ وزیر خارجہ ابن یاشر کو ہوش آ چکا تھا، لیکن اسے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا کہ وہ اباقہ کے ہاتھوں اغوا ہو چکا ہے۔ اسے صرف اتنا یاد تھا کہ وہ رات کے اپنی خوابگاہ میں ٹہل رہا تھا۔ اچانک عقب سے کسی نے اس کے سر پر ضرب لگائی اور وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھ ان ٹیلوں کی تیرگی میں کھلی تھی، اور اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اباقہ کا وحشی چہرہ دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں تاریکی میں انگاروں کی طرح روشن تھی۔ کچھ ہی دور اسے مسلم بن داؤد اور فاطمہ نظر آ رہے تھے۔ وہ دونوں سہمے ہوئے تھے، ان کی مشکیں کسی ہوئی تھیں۔ ابن یاشر خطرناک لہجے میں بولا، اباقہ، تو نے اپنی موت کو دعوت دی ہے، جانتا ہے یہ حماقت تیری موت کو کتنا عبرتناک بنا سکتی ہے۔ جواب میں اباقہ نے زمین پر تھوکا اور نفرت سے بولا، تو اپنی موت کو یاد کر ابن یاشر، میری موت کتنی بھی اذیت ناک ہو، اس زندگی سے سہل ہوگی۔ ابن یاشر بولا،
تو نے موت کا صرف نام سنا ہے اباقا۔ اباقا دھاڑا، میں خود موت ہوں ابن یاشر، دیکھ میں تجھے دکھاتا ہوں، میں خود موت ہوں۔ اباقا مسلم بن داؤد کی طرف بڑھا، پھر اس نے کپڑے کی ایک پٹی مضبوطی سے اس کی آنکھوں پر باندھ دی۔ داؤد چیخنے چلانے لگا مگر اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اباقا نے تڑپتے مچلتے داؤد کو اٹھایا اور تھوڑی دور ایک کھائی کے پاس لے گیا۔ پھر اس نے خنجر سے اس کے ہاتھ آزاد کیے اور ایک ابھرے ہوئے پتھر کا کونا تھما دیا۔ داؤد چلایا، کیا کر رہے ہو اباقا؟ اباقا نے اطمینان سے کہا، میں کچھ نہیں کر رہا، لیکن اگر تم نے اس پتھر کو چھوڑ دیا تو نیچے کھائی میں جا گرو گے، جسم کے 10-50 ٹکڑے ضرور ہو جائیں گے۔ صبح ہونے میں ایک پہر باقی ہے، اگر صبح تک لٹکتے رہو گے تو اتار لوں گا۔ یہ سنتے ہی داؤد مقناطیس کی طرح پتھر سے چمٹ گیا، اس کے پاؤں خلا میں لٹک رہے تھے۔ اباقا واپس ابن یاشر اور فاطمہ کے پاس آیا۔ اگر تم دونوں نے ایک لفظ بھی زبان سے نکالا تو میری تلوار نیام سے باہر آ جائے گی۔ مسلم بن داؤد نے ہاتھوں کی پوری طاقت سے پتھر کو تھام رکھا تھا۔ وہ بار بار اپنے پاؤں سکیڑ رہا تھا، لیکن کہیں جگہ ہوتی تو اس کے پاؤں ٹکتے۔ اس کے ہونٹوں سے معافیاں اور درخواستیں اور التجائے پانی کے دھارے کی طرح نکلنے لگی۔ نہ جانے کن کن پاکیزہ ہستیوں، بزرگوں اور ولیوں کی قسمیں کھا کھا کر وہ اباقا کو اپنے نیک چال چلن کا یقین دلا رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی آواز گلے میں پھنسنے لگی۔ اس نے چیخنا چلانا اور رونا شروع کر دیا، پھر رونے کی آواز بھی مدھم ہو گئی۔ اب اس کے حلق سے ایک لرزہ خیز خرخراہٹ نکل رہی تھی۔ یہ خرخراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ جسم و جان کی پوری قوت سے پتھر کو تھامے رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر اس کے بازو اور اس کی انگلیاں شل ہو چکی تھی۔ جانے کتنی دیر داؤد جان کنی کے عالم تاری رہا، پھر اس کے حلق سے ایک چیخ بلند ہوئی جو لمحہ بہ لمحہ تیز ہوتی چلی گئی۔ جب یہ چیخ نقطہ عروج پر پہنچی تو پتھر اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ دھم سے 2 گز نیچے سخت زمین پر آ گرا۔ اباقا کے حلق سے ایک وحشیانہ قہقہا بلند ہوا۔ اس قہقہے کی گونج نے فاطمہ اور ابن یاشر کو لرزا کر رکھ دیا۔ در حقیقت اباقا نے داؤد کو صرف 2 گز کی بلندی پر لٹکایا تھا۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر داؤد کی آنکھیں کھولی۔ وہ ایک بار پھر بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر اباقا بولا، داؤد، اپنے ظلم کی وجہ سے تجھے ابھی بہت تڑپنا ہے۔